بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میجر طارق رحیم ذوالفقار علی بھٹو کے اے ڈی سی تھے۔ وہ ایک بہادر افسر تھے۔ 1974 میں بھٹو صاحب قبائلی علاقے کے دورے پر گئے۔ وزیر اعظم جب ہیلی کاپٹر سے اترے تو جلسہ گاہ میں دھماکہ ہو گیا۔ میجر طارق رحیم نے بھٹو صاحب کو دھکا دے کر نیچے گرایا اور خود ان کے اوپر لیٹ گیا۔ وہ خود زخمی ہو گیا جبکہ بھٹو صاحب مکمل طور پر محفوظ رہے۔ بھٹو صاحب نے بعد ازاں جلسے میں میجر طارق رحیم کو سٹیج پر بلایا اور ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کی بہادری اور وفاداری کی تعریف کی۔ بھٹو صاحب اس واقعے کے بعد میجر طارق رحیم کو بہت عزیز رکھنے لگے۔ مارچ 1970 میں الیکشن سے پہلے وزیر اعظم نے میجر طارق رحیم سمیت اپنی ملٹری سٹاف کو بلایا اور اس کو پیشکش کی، میں الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے وزیر اعظم نہ رہوں، لہٰذا اگر تم لوگ کسی اور جگہ ٹرانسفر چاہتے ہو تو میں آج آرڈر کر سکتا ہوں۔ میجر طارق رحیم فوراً سروس میں جانا چاہتا تھا۔ بھٹو صاحب اس کی اس خواہش سے واقف تھے، لیکن اس نے جواب دیا، سر ہم اس نازک وقت میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس آفر کے چند دن بعد 5 جولائی 1970 ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا اور بھٹو صاحب کو گرفتار کر کے مری بھجوا دیا۔ وزیر اعظم کا ملٹری سٹاف ان کے ساتھ تھا۔ چند دن بعد جنرل ضیاء الحق بھٹو صاحب سے ملاقات کے لیے مری گئے۔ ملاقات اچھی ثابت نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود جنرل ضیاء نے بھٹو صاحب سے پوچھا، سر آپ کا کوئی ایسا کام جو ادھورا رہ گیا ہو، میں وہ مکمل کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ میرے لیے اعزاز ہوگا۔ بھٹو صاحب نے تلخی کے اس فیز میں بھی جنرل ضیاء سے درخواست کی، میں نے اپنے ملٹری سٹاف سے ان کی پسندیدہ جگہوں پر پوسٹنگ کا وعدہ کیا تھا، آپ میجر طارق رحیم اور اے ڈی سی خالد کو فوراً سروس میں پوسٹ کر دیں۔ جنرل ضیاء نے فوراً حامی بھر لی اور اگلے ہی دن دونوں افسروں کو فوراً سروس پوسٹ کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد مرتضیٰ بھٹو نے کابل میں ذوالفقار علی کی بنیاد رکھی۔ تنظیم کے ایک کارندے سلام اللہ ٹیپو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مارچ 1981 میں PIA کی کراچی سے پشاور جانے والی فلائٹ ہائی جیک کر لی۔ ٹیپو جہاز کو کابل لے گیا۔ میجر طارق رحیم اس وقت تہران کے پاکستان سفارت خانے میں تعینات تھے۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ تدفین کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہ بدقسمتی سے اسی جہاز میں سوار تھا۔ اسلام ٹیپو نے اسے جنرل رحیم الدین کا بیٹا سمجھ لیا۔ مرتضیٰ بھٹو طارق رحیم کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ اے ڈی سی کی حیثیت سے بھٹو صاحب کے تمام بچوں کو پروٹوکول دیتا رہا تھا۔ یہ 70 کلفٹن اور گڑھی خدا بخش میں بھی وزیر اعظم کے ساتھ جاتا تھا، لہذا مرتضیٰ بھٹو اور ان کے بھائی شاہ نواز کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ دونوں یہ بھی جانتے تھے اس کا جنرل رحیم الدین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میجر طارق نے جہاز سے مرتضیٰ بھٹو کو خط بھی لکھا اور اس میں انہیں اپنا پرانا تعلق یاد کرایا، لیکن اس کے باوجود اسلام ٹیپو نے مرتضیٰ بھٹو کے حکم پر طارق رحیم کو 6 مارچ کو گولی مار کر اس کی لاش جہاز سے نیچے پھینک دی، اور یہ منظر پوری دنیا کی میڈیا نے اپنے ناظرین کو دکھایا، اور یوں بھٹو صاحب کا سابق اے ڈی سی محسن اور بے گناہ شخص نفرت کی بینٹ چڑھ گیا۔ میں نے یہ واقعہ راجہ انور کی کتاب دہشت گرد شہزادہ میں پڑھا تھا اور یہ میرے ذہن میں چپک کر رہ گیا تھا۔ آپ قسمت کا ہیر پھر ملاحظہ کریں، ایک اے ڈی سی نے اپنی جان داؤ پر لگا کر بھٹو صاحب کی جان بچائی اور بھٹو صاحب نے اپنی حکومت گرانے، مارشل لا لگانے اور اپنی جان کے دشمن جنرل ضیاء الحق سے درخواست کر کے اسے وزارت خارجہ میں ٹرانسفر کرایا، اور پھر وہ شخص اسی بھٹو صاحب کے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ کیا اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہو سکتی ہے؟ اور اس بدقسمتی کو جس دردناک انداز سے راجہ انور نے تحریر کیا وہ صرف ان کا خاصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے، راجہ انور کون ہے؟ راجہ انور مشہور اسٹوڈنٹ لیڈر، سیاستدان، صحافی اور رائٹر تھے۔ یہ اب بھی ہیں۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے میں کالج اور پنجاب یونیورسٹی سے سیاست کا آغاز کیا، بھٹو صاحب تک پہنچے اور ان کے مشیر بن گئے۔ مارشل لا کے بعد یہ کابل چلے گئے۔ وہاں اس زمانے میں روس نواز نجیب اللہ کی حکومت تھی۔ مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز دونوں وہاں پناہ گزین تھے۔ راجہ انور ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ مرتضیٰ بھٹو نے ذوالفقار بنائی اور پاکستان میں دہشت گرد حملے شروع کر دیے۔ راجہ صاحب اس زمانے میں مرتضیٰ بھٹو کے دستے راست تھے۔ یہ جب مرتضیٰ بھٹو کے قریب پہنچے تو انہیں ان کے کردار کی خامیاں نظر آنے لگیں۔ مرتضیٰ بھٹو کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ شکی مزاج بھی تھے اور وہ کسی کو پھلتا پھولتا بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بہرحال اس دوران مرتضیٰ بھٹو سے ان کے اختلافات ہوئے اور انہوں نے نجیب اللہ کو کہہ کر راجہ انور کو کابل کی پل چرخی جیل میں بند کرا دیا۔ جیل کا وہ دور بہت دردناک تھا۔ اسلام ٹیپو اور دوسرے انقلابی بھی بہت جلد مرتضیٰ بھٹو کا اعتماد کھو کر جیل میں پہنچ گئے۔ راجہ انور کو ان سے ملاقاتوں کا موقع ملا۔ وہ سب اپنی غلطیوں اور مرتضیٰ بھٹو پر اندھے اعتماد پر شرمندہ تھے۔ مرتضیٰ بھٹو نے اس دوران راجہ انور کے قتل کی خبر بھی جاری کر دی۔ اس قبر سے قبل راجہ صاحب کی قبر بھی کھود دی گئی تھی اور انہیں اس کی زیارت بھی کرا دی گئی
गई। पाकिस्तान में इनकी गायबाना नमाज जनाजा हो गई और ख़ानदान और दोस्तों ने इनकी तज़ियत भी कर ली, लेकिन अल्लाह ताला को इनकी ज़िंदगी अजीज़ थी, चुनांचा ये बच भी गए और फ़रार होकर जर्मनी भी पहुंच गए। वहाँ इन्होंने सियासत और इनकलाब से ताइब होकर बिजनेस शुरू किया, शादी की, बच्चे पैदा किए और एक नॉर्मल ज़िंदगी का आगाज़ किया। ये 1988 के बाद पाकिस्तान आए और अखबारात में कॉलम लिखना शुरू कर दिए और पूरे मुल्क को अपना दीवाना बना लिया। इस दौरान इन्होंने टेररिस्ट प्रिंस के नाम से अंग्रेज़ी में किताब लिखी। इसका बाद दहशतगर्द शहजादा के नाम से तर्जमा हुआ और इस किताब ने मुल्क में तहलका मचा दिया। राजा साहब ने इसके बाद छोटी जेल से बड़ी जेल तक कवर की आगोश और बिनहास के नाम से भी किताबें लिखी। ये किताबें भी कमाल थी। मैंने तालब इल्मी के ज़माने में इनकी किताब झूठे रूप के दर्शन पढ़ी थी और इनकी सलासत रवानी और कादरुल कलामी का दीवाना हो गया था। अल्लाह ताला ने राजा अनवर को मताले, मुशाहिदे और ज़बान की कुदरत दे रखी है। ये जब लिखते हैं तो मालूमात, दलाइल और मुशाहिदात का अंबार लगा देते हैं। अल्लाह ताला इल्म, मुतालिया और मुशाहिदा बहुत लोगों को देता है, लेकिन साथ साथ जज्बात और एहसासात की दौलत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। राजा साहब को कुदरत की तरफ से यह खूबी भी वदियत की गई। इनकी तहरीरें फीकी नहीं होती, इनमें एहसासात और जज्बात की चाशनी भी मौजूद होती है और धड़कते तड़पते हुए दिल की धक धक भी। मैं इनकी किताबें बेशुमार मरतबा पढ़ चुका हूँ। आप यकीन करें, ये हर बार मेरे ऊपर पहले से ज़्यादा असर करती हैं। मैंने चंद दिन कबल चौथी मरतबा दहशतगर्द शहजादा पढ़ी और मैंने राजा अनवर साहब को फ़ोन किया। ये इस वक्त बरतानिया में मुकीम हैं, साल में चंद माह के लिए पाकिस्तान आते हैं और फिर बर्मिंघम चले जाते हैं। वहाँ इन्होंने 2 मकान खरीद रखे हैं, एक में खुद रहते हैं और दूसरा किराए पर चढ़ा रखा है। इस मकान का किराया इनकी ज़रूरत के लिए काफ़ी है, लिहाजा सारा दिन पढ़ते लिखते रहते हैं और वाक करते रहते हैं। चंद साल कबल इनकी शुगर ड्रॉप हो गई, जिसकी वजह से इनके दिमाग पर स्ट्रोक हुआ और इनकी यादाश्त चली गई। यह बहाल हो चुकी है, ताहम इन्हें बोलने और लिखने में दिक्कत होती है, लेकिन ये इसके बावजूद ज़हनी तौर पर चुस्त हैं। परवेज़ रशीद इनके पीपल पार्टी के दौर के पुराने दोस्त हैं। ये इन्हें नून लीग में ले आए थे, मगर पार्टी इनसे कोई काम नहीं ले सकी। शायद हमारी पार्टियों को अब राजा अनवर जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं रही। नून लीग में भी मरियम औरंगज़ेब और उज़्मा बुखारी काबिज़ हो चुकी हैं। ये 3 कुर्सियों पर खुद बैठ जाती हैं और बाकी पर अपने बैग रख देती हैं, लिहाजा राजा अनवर जैसे लोगों के लिए जगह नहीं बचती। ये वज़ादार और इज़्ज़त नफ्स से मालामाल इंसान हैं। ये अपनी बारी के इंतज़ार में हजूम में खड़े नहीं हो सकते। चनांचा जी अब हैरत से खेल ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा आज के नौजवानों और सियासी कारकुनों को मशवरा है, ये लोग अगर सियासत की संगदिली और तरीक़ी बेरहमी का मुशाहिदा करना चाहते हैं तो ये राजा अनवर की किताबें ज़रूर पढ़ें। ये किताबें इनकी आंखें खोल देंगी, ये इन्हें इस माजी से मुतारफ़ करा देंगी जिससे राब्ते के बगैर हमारा हाल अच्छा हो सकता है और ना मुस्तकबिल।